السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج ہم آلو کے پکوڑے بنائیں گے جو کہ بہت ہی آسان بن کے تیار ہوں گے اور بہت ہی ایزی اور مزیدار ریسیپی ہے۔ آپ کے پکوڑے اوپر سے کرنچی اور اندر سے بالکل سافٹ بن کے تیار ہوں گے۔ یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے لیکن سوگی نہیں ہوں گے، اتنے کرنچی رہیں گے۔ ایک دو ٹپس ہیں جو میں آپ کو ریسیپی میں آگے چل کے بتاؤں گی۔ تو چلتے ہیں، ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ آپ اس رمضان یہ ایزی سے آلو کے پکوڑے ضرور بنائیے گا۔ میں نے یہاں پہ ایک آلو لے لیا، اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے پیل آف کر لیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف آلو ایک سائڈ سے کٹ کیا ہے۔ جب ہاف سے کافی زیادہ کم ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں نے اسے دوسری سائڈ سے کٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ اس طرح آلو کو الٹ پلٹ کر کے کاٹیں گے تو آپ کے سلائس کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، وہ بہت اچھی اور ایکول سائز میں آپ کے آلو کے سلائس کٹ کے تیار ہوں گے۔ جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی یہ ریسیپی بہت آسان اور بہت ایزی ہے۔ یہاں پہ ہمارے آلو سارے کٹ کے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس سٹیج پہ آلوؤں کو اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے۔ آلو میں پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہاں پہ آلو کو دھو کے 5 منٹ کے لیے اس کو میں نے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا۔ آپ کسی بھی ٹیشو پیپر کی مدد سے یا کچن ٹاول کی مدد سے آلوؤں کو ڈرائی کر سکتے ہیں۔ پیسٹ تیار کرنے کے لیے میں نے 1.5 چمچ بیسن لیا ہے، اس میں میں نے سوکھا دھنیا ڈالا ہے، 1 چٹکی ثابت زیرہ ڈالا ہے، اور اس میں نے لال مرچ ڈالی ہے اور اس پہ ذائقہ نمک ڈالا ہے، اور ہرا دھنیا ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ بس ان مسالوں کے اور ان چیزوں کے علاوہ ہم اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے۔ ہم اس میں بالکل بھی بیکنگ پاؤڈر یا میٹھا سوڈا کچھ بھی ہم اس میں نہیں شامل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے تو آپ وہ شامل کر لیں، میں نے اس لیے نہیں ڈالا۔ بعض لوگوں کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہوتا، اور چاول کے آٹے کے بغیر اور میٹھے سوڈے اور بیکنگ پاؤڈر کے بغیر ہمارے پکوڑے کرنچی اور مزیدار کیسے بنیں گے۔ اس کی خاص ٹرک یہی ہے کہ اس سٹیج پہ آپ نے بیسن کو، مسالے کو اچھی طرح فلپی کرنا ہے، اس کو اچھی طرح بیٹ کرنا ہے۔ آپ بیٹر سے کر سکتے ہیں، ہینڈ بیٹر سے کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ اسپون کے ساتھ اس کو بیٹ کیا ہے، دیکھیں کتنا اچھا بیٹ ہو چکا ہے۔ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں۔ اب ہم نے آلووں کو فرائی کرنا ہے۔ ایک ایک آلو اس طرح سے امیزے میں ڈپ کر کے ہم آئل میں ڈالتے جائیں گے۔ آپ کوئی بھی فرائی پین، کڑھائی کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کھلے منہ والا لینا ہے جس میں آلو الگ الگ سے اچھی طرح ڈیپ فرائی ہو جائیں۔ یہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم پکوڑوں کو اچھی طرح فرائی کریں گے۔ دیکھیں کتنے اچھے اور مزیدار قسم کے ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پہلا بیچ بن کے تیار ہو چکا ہے، اس کو میں نکال لوں گی اور ساتھ ہی دوسرا بیچ بھی شامل کر لیں گے، اور اس کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پہ ان پکوڑوں کو بھی ہم اچھی طرح فرائی کر لیں گے۔ دھیان رکھیں کہ جلنے نہ پائے، اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم پکوڑوں کو فرائی کریں گے تو یہ اندر تک پک کے اور بہت ہی اندر سے سافٹ اور اوپر سے کرنچی پکوڑے بن کے تیار ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارا دوسرا بیچ بھی بن کے تیار ہو چکا ہے۔ اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو میرے چینل کو سپورٹ ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ یہاں پہ ہمارے سارے آلو کے پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ بنا کے سرو کریں، اور افطار میں سب کی واہ 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 ہو جائے گی، اور آپ کے فیملی کو یہ بہت مزیدار لگیں گے۔ آج کی افطار پارٹی پہ آپ یہ والے آلو کے پکوڑے ضرور بنائیے گا۔ ایک آلو کے ساتھ ہم نے اتنے زیادہ پکوڑے بنا کے تیار کر لیے ہیں۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور بنائیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔